بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر انسان تھا۔ رات دن کھانے پینے، پہننے اور خوبصورت لونڈیوں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبی اور تن پروری کے سوا کوئی کام دین دنیا کا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے بارے میں سننے کے بعد کیسے اس نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا اور فقط ایک ہی خواہش باقی رہ گئی کہ اب تو مجھے جنت ہی چاہیے۔ واقعہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ۔ حسن ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس درجہ کا عطا فرمایا کہ دیکھنے والا بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھتا۔ چہرہ ایسا روشن تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمت دنیاوی مرحمت فرمائی۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار، تقریباً 1,81,80,80,00,000 روپے کی آمدنی تھی۔ ان سب کو اپنے عیش و عشرت میں اڑا دیتا تھا۔ اس نے ایک بہت بلند بالا خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا اور اس کے دونوں طرف دریچے تھے۔ ایک طرف کے دریچے تو اشارے عام کی طرف کھلتے تھے جس سے شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا تھا، اور دوسری طرف کے دریچے چمنستان کی طرف تھے۔ اس طرف بیٹھ کر چمنستان سے دل بہلاتا تھا۔ اور اس بالاخانہ کے اندر ایک ہاتھی دانت کا کبا چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا اور سونے سے ملمع کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک نہایت قیمتی تخت تھا۔ اس پر وہ جلوہ افروز ہوتا اور بدن پر نہایت بیش بہا کپڑا اور سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ پہنا ہوتا تھا، اور ادھر ادھر بھائی برادران اور یاران جلسہ کا جمگھٹا اور پیچھے غلامان خادم وغیرہ رہتے تھے، اور قبا سے باہر گانے والی عورتیں رہتی تھیں۔ قبا میں ان عورتوں میں ایک پردہ حائل تھا، جب چاہتا انہیں دیکھتا اور جب راگ کو دل چاہتا تو پردہ ہلا دیتا۔ وہ گانا شروع کر دیتی اور جب بند کرنا چاہتا تو پردہ کی طرف اشارہ کر دیتا۔ وہ چپ ہو جاتی تھی۔ غرض اسی شغل میں اس کی رات گزرتی۔ رات کو یاران جلسہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے اور وہ جس کے ساتھ چاہتا خلوت کرتا، اور صبح کو شطرنج اور نرد کھیلنے والوں کا کھاڑا جمتا۔ کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسی شے کا جس سے اس کو غم پیدا ہو ذکر نہ کر پاتا۔ حکایات اور عجیب و غریب باتیں جن سے ہنسی دل لگی ہو اس کے سامنے ہوتی، اور ہر روز نئی نئی پوشاکیں اور قسم قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتا۔ اسی حال میں اسے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے موافق لہو و لعب میں مشغول تھا، اور کچھ حصہ رات کا گزرتا تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اپنے مطربوں کی آواز جیسی سنی، اور اس کے سننے میں اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، اور اپنے اس لہو و لعب کو چھوڑ کر اس کی طرف مشغول ہو گیا، اور مطربوں کو حکم دیا کہ گانا بند کرو، اور قبا کی کھڑکی سے وہ آواز سننے کے لیے منہ باہر کو نکالا کہ کبھی تو وہ آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ اپنے غلاموں کو آواز دی، اس آواز کو دینے والے کو یہاں لے آؤ، اور خود شراب کے نشے میں چور رہا۔ غلام اس کی تلاش کے لیے نکلے، رفتہ رفتہ اس تک پہنچے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، نہایت لاغر، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی ہے اور رنگ زرد اور لب خشک، پریشان بال، پیٹ اور پیٹھ دونوں، ایک اور دو پھٹی پرانی چادریں، اڑے ہوئے ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے نکالا اور لے گئے، اور کچھ بات چیت اس سے نہ کی، اسے لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟
سب نے عرض کیا حضور یہ وہی آواز والا آدمی ہے جس کی آواز آپ نے سنی۔ اس سے پوچھا یہ کہاں تھا؟ بتایا گیا کہ مسجد میں کھڑا ہو کر نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں کلام اللہ پڑھ رہا تھا۔ کہا ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الانفطار کی آیات پڑھنا شروع کی، یعنی بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سحر دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائے گی خالص شراب، اس کی مہر بجائے موم کے مشک کی ہوگی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کریں، اور اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ سورۃ المطففین آیت 23 تا 28 پڑھی۔ یہ آیت پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس سے کہا ارے دھوکہ میں پڑے ہوئے وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، وہ کہاں اور تیرا یہ قبا اور مجلس کہاں، چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، وہاں تخت ہیں ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، ان کے استر استبرق کے ہوں گے، اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں 2 نہریں بہتی ہیں، اس میں ہر میوہ کی 2 قسم ہیں، نہ وہاں کے میوہ کبھی ختم ہوں گے نہ اس سے کوئی جنتی کو روکنے والا ہوگا، بہشت بری کے پسندیدہ عیش میں رہیں گے، اور وہاں کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور ابخورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور تکیے ایک قطار میں رکھے ہوں گے، اور مخملی نہال سے بکھیرے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ سایہ اور چشموں میں رہیں گے، اور جنت کے پھل دائمی ہیں، یہ سب تو متقیوں کے لیے ہے۔ اب اگر کافروں کا سنو، ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی ہے کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا، اسی میں نا امید پڑے رہیں گے، اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو، غرض کہ ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ۔ جب اس ہاشمی نے یہ سنا تو بے اختیار اٹھا اور اس جوان سے لپٹ کر چلا چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب لوگوں سے کہا میرے پاس سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بورے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کے رائے گاہ جانے پر افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ جوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی میں مشغول رہے۔ ہاشمی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا اور مسجد میں بیٹھ رہا، ہر وقت عبادت الہی میں رہنے لگا، اور تمام سونا چاندی کپڑے بیچ کر صدقہ کر ڈالے، اور تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور غصب کی ہوئی تمام جائیدادیں ان کے مالکوں کو واپس کر دی، اور کل جائیداد لونڈی غلام بیچ ڈالے، اور جس کو آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، اور موٹے کپڑے پہن لیے، اور جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری ساری رات بیداری میں گزارتا اور دن کو روزہ رکھتا، اور بڑے بڑے صلحاء اس کی زیارت کو آتے اور اس سے کہتے بھائی اپنے نفس کو اتنی سختی میں نہ رکھ، کچھ آرام بھی دے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، تھوڑے سے کام پر بھی بہت قدردانی فرمانے والے ہیں۔ وہ جواب دیتا بھائیوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہا، اور یہ کہہ کر خوب روتا۔ آخر کار
باپیادہ ننگے پاؤں اور بدن پر ایک بہت موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا اور سوائے ایک پیالہ اور توشہ دان کے کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ کو پہنچا اور حج کیا اور وہیں اقامت کی اور مر گیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانہ میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کر روتا اور گر گڑاتا اور اپنے نفس پر گزشتہ افعال یاد کر کے نوحہ جاری کرتا اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، میرے مولا، میرے آقا، میری سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئی اور کتنے ہی برس گناہوں میں ضائع ہو گئے۔ اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہیں اور حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور دفتر کے دفتر گناہوں اور رسوائیوں کے حاضر ہو جائیں گے، اس روز کیا ہوگا اور کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے پروردگار، میرے مولا، اب میں آپ کے سوا کس سے التجا کروں اور کس کی طرف دوڑوں؟ کس پر بھروسہ کروں؟ اے میرے مولا، میں اس لائق تو ہوں نہیں کہ جنت کا سوال کروں۔ میں تو آپ کے دریائے رحمت نہ پیدا کنار اور آپ کی ابر فضل و عطا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو بخش دیجئے، آپ ہی مغفرت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا واقعہ لے کر آ جائیں کہ ہماری زندگیاں فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو جائیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔